یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اپنے برے حالات میں چل رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کوئی چانسز ہی نظر ہی نہیں آ رہے کہ وہ باہر نکلیں گے اور کچھ کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ. عمران خان اب شاید مجھے پتہ نہیں جب سے یہ ہوا ہے نا یہ جو امریکہ اور ایران کے جو ثالثی کروائی ہے پاکستان نے, تو عمران خان کے پاس لیوریج تھوڑا کم ہو گیا. اب ان کا بہت بڑا لیوریج تھا. کوئی ہمدردی ہے آپ کی ان کے لیے؟ میرے بہت زیادہ ہے. میں تو کوئی بھی انسان جیل میں ہو تو اگر میں سوچوں بھی کہ وہ کیا کر رہا ہے تو مجھے تو بالکل ویسے ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں کیسے, اگر میں ایسی جگہ ہوں گا تو میرے گھر والے, میں خود اور بھی جتنے بھی میرے جاننے بچانے والے ان کا کیا حال ہوگا. عمران خان بہت بڑا امیج ہے پاکستان کا. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان ضدی آدمی ہے اور وہ غلط بات پہ لڑ رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ ایک ہی بات کہتا ہوں, اس لیے مجھے غصہ چڑھتا ہے ان پہ. پھر جب ان کی سوشل میڈیا مجھے گالیاں نکالتی ہے تو میں ان کو برا بھلا اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے بنایا ہے وہ سوشل میڈیا. اب بتا کے بنایا, یہ کہتے تھے چھوڑنا نہیں کسی کو, یہ نہیں کرنا کسی کو, مطلب اس کے ثبوت ہیں میرے پاس. میں میرے گھر میں فون کروایا ہوا ہے بشرا صاحبہ نے, بشرا عمران صاحبہ نے, تو مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور یہ اظہر مشوانی اور یہ جو جبران الیاس اور یہ سب لوگ, ایشو یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جو کیا ہے اپنے مالکوں کے ساتھ انہوں نے احسان فراموشی کی ہے. انہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا. اب اگر آپ کو وہ نکال دیا ہے اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنلی, مطلب انہوں نے ان کو آئینی طریقے سے نکلوایا ہے. بے شک بھائی ڈیموکریسی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, آپ جو مرضی حساس باز کر کے کریں, لیکن اگر آپ نے آئینی طریقے سے کیا ہے تو ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں پہ لڑائی ڈال دی اور الٹا پھر انہوں نے کہا امریکی سازش, یہ تو کہ سب جھوٹ تھا. امریکہ نے کیا سازش کرنی تھی, پھر انہوں نے کہا پیسے آئے ہیں, وہ پیسے بھی پتہ نہیں چلے ٹریل. تو خان صاحب نے غلط ایک کام شروع کر دیا اور اس کو آخر تک لے گئے. پھر وہ 9 مئی ہو گیا, پھر یہ ہو گیا, فساد انتشار پھیل گیا. مجھے لگتا ہے کہ ان کو خیال کرنا چاہیے قوم اور ملک کے کیا اسے کہتے ہیں حق میں. ان کو ڈیل میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں جی میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں, کوئی آپ کوئی مطالبات رکھیں, کچھ وہ رکھیں اور آپ باہر آگے مل جل کے چیزوں کو کلیئر کریں. اور اگر یہ باہر آتے ہیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. وہ کیسے؟ کیونکہ بیانیہ صرف ان کا چلتا ہے. ابھی ان کا بیانیہ تو ہے تو سماعت ہے جمہوریت کا, تو سوشلزم کا اور ان کا ایک لڑائی ہوگی, ایک بیانیے کا ٹکراؤ ہوگا, ہمیں تو بڑا فائدہ ہوگا اس کا. کیا بات ہے, سر نے اپنا رکھ دیا. سر آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ ایک ایسی قوم کے لیے خود کو کیوں سرو کر رہے ہیں جو کہ آپ جیسے محنت کرنے والے یا عام آدمی کا سوچنے والوں کی قدر بھی نہیں کرتے؟ کوئی بات نہیں, پھر کیا ہے, یہ تو ہسٹری میں ہوتا ہے. میں تو جن لوگوں کو پڑھتا ہوں, میں تو انبیاء علیہ السلام کو پڑھا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے ان کی وہ سن کے سرگزشت اور ان کی ہسٹری. اس کے بعد میں نے بڑے بڑے انقلابیوں کو پڑھا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایون قرآن میں ہے, ہم تو مسلمان ہیں نا, تو کوئی یہودی اپنی کتاب کی بات کرے گا, ہندو اپنی کتاب کی بات کرے گا. قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ بہت سے نبی قتل کر دیے گئے, مطلب وہ کامیاب ہی نہیں ہوئے, ناکام ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. اور میں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام, اس زمانے میں نہ سوشلزم کا نام تھا نہ کیپٹلزم کا نام تھا, سرمایہ داری نظام تھا ہی نہیں. اس زمانے میں مرکنٹائل کیپٹلزم تھا. میں 100% یہ سمجھتا ہوں کہ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی روح سے سوشلسٹ تھے, کیپٹلسٹ نہیں تھے. اس لیے ان کی جدادیں نہیں تھیں, اس لیے انہوں نے کبھی وہ مال جمع نہیں کیا, سادہ طریقے سے زندگی بسر کی.